بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آج کی ویڈیو میں ہم گلوبل پولیٹیکل سینیریو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے قبل ہم چند بنیادی کنسپٹ کو سمجھیں گے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو سمجھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھیں گے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ قوموں کے درمیان تعلقات جو ہے وہ خارجہ پالیسی کی بنیاد پر بنتے ہیں، یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز بیسڈ ہوتے ہیں آن دا فارن پالیسی۔ اور یہ خارجہ پالیسی یا فارن پالیسی جو ہے، اس کی بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ کرنٹ پولیٹیکل سینیریو سے کس طرح کوئی قوم اپنی بہترین یا بہتر طریقے سے نیشنل انٹرسٹ کو ہم ایکسٹریکٹ کر سکے۔ اس میں کوئی پرماننٹ الائز نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا آپ سمجھے کہ جو ڈپلومیسی میں کوئی مذہبی رشتہ داری یا دوستی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہے، بلکہ صرف اور صرف نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے اوپر چند چیزوں کا امپیکٹ ضرور ہوتا ہے، یعنی اس پر پبلک سینٹیمنٹ کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ اپنی پبلک کی سینٹیمنٹ سے بہت زیادہ آپ اگینسٹ نہیں جا سکتے۔ ساتھ ساتھ آپ کے نیشنل قوم کے اندر جو اندرونی حالات ہے، اس کا بھی آپ کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے۔ شاید آپ کا فائدہ کسی دوسرے طرح سے آگے زیادہ ملے، لیکن اگر آپ ان چند چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک اور چیز میں یہ بھی بتاؤں کہ ڈپلومیسی کی ضرورت یا خارجہ پالیسی دیکھیں، ایک تو اسٹیٹس ہوتی ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ چند نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہوتے ہیں، جس طرح طالبان ہے۔ اب وہ حکومت میں آ گئے ہیں تو اب تو ان کی حکومت ہے، لیکن اس سے قبل وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ دوحہ میں ان کے جو ہے پیس ٹاکس ہوئے، وہ اس کے لیے بھی یہی بنیاد کیا ہوتی ہے، یہی فارن پالیسی، یعنی فارن پالیسی اسٹیٹ کی ہوتی ہے جس کو ہم خارجہ پالیسی کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی آرگنائزیشن، پولیٹیکل آرگنائزیشن، اس کی بھی اپنی خارجہ پالیسی، یعنی سادہ الفاظ میں یہ بتاؤں کہ خارجہ پالیسی اپنے آرگنائزیشن یا اپنے ملک کے مفاد کو آپ انوائرمنٹ سے یا پریویلنگ سینیریو سے کس طرح بہترین طریقے سے ایکسٹریکٹ کریں گے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اگر میں آپ کو ایک حوالے سے، ایک ایسے شخص کے حوالے سے سمجھاؤں، آپ ہنری کسنگر کو تو آپ جانتے ہوں گے۔ ہنری کسنگر نے یورپین ڈپلومیسی میں جن دو بندوں کو بڑا ایڈمائر کیا ہے اپنی کتاب ڈپلومیسی میں، ان میں سے ایک کاردینال رجلو ہے اور دوسرے ہے اوٹو ویان بسمارک۔ تو بسمارک کے مطابق پالیسی کیا چیز ہے؟ بسمارک کہتے ہیں کہ پالیسی از دی آرٹ آف دی پاسبل اینڈ دی سائنس آف دی ریلیٹیو، یعنی ان حالات کو صحیح طور پر جان کر، سمجھ کر، اور اس کی بہترین طریقے سے آپ ان کا جائزہ لے کر کس طرح اپنے لیے بہترین راستہ چنیں گے۔ تو یہ اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اس میں کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جاتے ہم صرف اپنا فائدہ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو بنیادی چیز ہے کہ اب اگر ہم بیک گراؤنڈ میں تھوڑا جائیں، ہم زیادہ پیچھے نہیں جائیں گے، ہم شروع کرتے ہیں کولڈ وار سے۔ کولڈ وار کے وقت دنیا دو پولز میں ڈیوائڈ تھی، یا میں کہوں کہ تین پولز تو غلط نہیں ہوگا۔ ایک یو ایس اور اس کے الائز، دوسرا سوویت یونین اور اس کے الائز، اور ایک تھرڈ نان الائنمنٹ کی گروپ تھی۔ یو ایس اور اس کے الائز نے نیٹو، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن بنائی، اور دوسری طرف تھا وارسا پیکٹ۔ لیکن جب کولڈ وار ختم ہوتا ہے، سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے، ساتھ کے ساتھ اس کے بعد وارسا پیکٹ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو دنیا پر ہیجمونی قائم ہو جاتی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، یا بالفاظ دیگر دنیا بائی پولر سے کنورٹ ہو جاتی ہے یونی پولر ورلڈ میں۔ اور یہاں تک یہ ہے کہ ون ورلڈ پارٹی، اور اس وقت مختلف جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز اور پولیٹیکل سائنس کے ماہرین کے مطابق کہ اب یہ جو ہے ہم اینڈ پر چلے گئے اور یہ دنیا اسی طرح چلتی رہے گی، لیکن اس طرح ہوا نہیں۔ اور آگے دیکھ کر دوبارہ دنیا جو ہے اب ایک ملٹی پول دنیا بننے جا نہیں رہی، بن چکی ہے۔ یعنی ایک دفعہ پھر سے ملٹی پولر کا کیا مطلب ہے؟ بائی پولر کا اگر سمپل سے آپ سمجھیں کہ یعنی طاقت جو ہے ایک سائڈ بالکل ایک جگہ پر جو ہے وہ جمع ہوئی ہے، تو کیا ہے وہ ہے یونی پولر، دو جگہ پر ہے تو بائی پولر، اور اگر مختلف جگہ میں تو جو ہے تھوڑی تھوڑی ہے تو پھر ملٹی پولر دنیا بن جاتی ہے۔ تو اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کے علاوہ چائنا ایک بہت بڑی سپر پاور کی طور پر ابھر رہا ہے، دوسری طرف رشیا دوبارہ سے جو ہے اپنی اس جگہ کی طرف واپس آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ باقی دیگر اسٹیٹ جو ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ کولڈ وار میں انڈیا نان الائنمنٹ میں تھا اور اتنا وہ گلوبل سینیریو پر اس کا اثر نہیں تھا، لیکن اب انڈیا بھی ایک بڑے ایکٹر کے طور پر میدان میں آ رہا ہے، اور چائنا کے ساتھ ریجن میں اس وقت اپنا بڑا انفلوئنس پھیلا رہا ہے، اور اس کے الائز اب جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو دنیا سادہ الفاظ میں ہے کہ اب ایک ملٹی پولر دنیا بن چکی ہے۔ اب اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ میں آپ کو اس جنگ کے مدعے پر آنے سے پہلے پھر وہ بنیادی چیز یاد دلاتا ہوں کہ کولڈ وار میں ایک طرف نیٹو تھی، دوسری طرف تھا وارسا پیکٹ۔ کولڈ وار کے خاتمے کے ساتھ وارسا پیکٹ ختم ہوا، لیکن نیٹو ختم نہیں ہوا۔ اب رشیا اور یوکرین وار، اس کے لیے وہ میں نیٹو کا بھی کافی حد تک کردار ہے۔ نیٹو کا کردار کس طرح سے؟ پہلے ہم اس کے رشیا اور یوکرین وار سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ 2014 میں بھی
रशिया ने और यूक्रेन क्राइसिस हुए और जहाँ जिस वक्त रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया के इलाके को जो है वो उसको पर कब्जा हासिल किया और इसी ही के नतीजे में G8 ख़त्म होकर G7 बनी थी। वो तो एक अलग सी चीज़ है। इस रशिया और यूक्रेन में मसला क्या है, ये दोनों जो है ये सोवियत यूनियन में दोनों शामिल थे, यानी यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था और अब जो है रशिया के बाद सोवियत यूनियन की जो स्टेट्स हैं उसमें ये दूसरी बड़ी स्टेट है। यहाँ पर बुनियादी चीज़ें दो हैं, एक स्ट्रेटेजिक बात है और दूसरी इकोनॉमिक। एक तो ये है कि यूक्रेन में बहुत सारे ज़खायर हैं और बहुत ख़ास इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ इस इलाके पर नेटो कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन जो है यहाँ पर अपनी इन्फ्लुएंस लाकर उन चीज़ों का भी फ़ायदा उठाना चाहती हैं और साथ साथ ये इस एरिया में यूएस अपना इन्फ्लुएंस फैलाकर रशिया को कंटेन करना चाहता है। दूसरी तरफ रशिया, सबसे पहली चीज़ तो ये है, देखिए यूक्रेन मुसलसल कोशिश कर रहा था कि वो नेटो में अपनी शमूलियत हासिल करे और नेटो के ममालिक ने आपस में का ये एग्रीमेंट है कि नेटो के किसी भी मुल्क पर हमला जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स पर हमला तस्वर किया जाएगा। लिहाजा रशिया की तरफ से इनको मुसलसल वार्निंग की आती रही कि इससे बाज रहे। इसी के बाद एक दूसरी चीज़ इसमें वो ये है कि यूक्रेन में जो इलाका डोंबास जो रीजन है वहाँ पर देखिए ये पहले एक ही मुल्क था, सोवियत यूनियन था, तो उसमें काफ़ी लोग रशियन नस्ल के, वहाँ पर वो रशियन जो लोग थे उसके डोंबास रीजन में वहाँ पर रशियन सेपरेटिस्ट की और यूक्रेनी फौजों की ऑलरेडी लड़ाई चल रही थी और रशिया पर ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा था कि ये इन सेपरेटिस्ट को पीछे से रशिया सपोर्ट कर रहा है। और इन्हीं चीज़ों को क्राइसिस यानी बेसिक क्या हुआ कि एक तो इकोनॉमिकल बात हुई, दूसरा रशिया ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि उसके यानी आप उसके घर के आगे जो है वो नेटो का कोई मुल्क या वहाँ पे ऐसा मुल्क हो जो नेटो का इलाका हो, तो ये एक बड़ी ताकत जो है वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती और कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता अगर उसमें वो एबिलिटी हो। तो उसी के नतीजे में शुरू हुए रशिया और यूक्रेन क्राइसिस। लेकिन इसमें हुआ क्या, शुरू में तो रशिया यही कर रहा था कि ये जंग जल्दी वो ख़त्म हो जाएगी और जंग वो जो है यानी उसको जंग जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि तो जंग दूर चली गई, ये जो है रशिया के लिए एक नेगेटिव बात आप समझे। लेकिन दूसरी क्या चीज़ हुई कि जंग जब शुरू हुई तो रशिया पर बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे। तो यूरोपियन यूनियन का और यूनाइटेड स्टेट्स का तो ख्याल ये था कि ये रशिया इन सैंक्शंस को जो इस तरह वो संभाल नहीं पाएगा, टॉलरेट नहीं कर पाएगा, इनकी मैशत को बहुत बड़ा धचका लगेगा। लेकिन जंग को पूरे एक साल बल्कि साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन जो एक्सपेक्टेड थी उस तरह का धचका लगा नहीं। क्यों? क्योंकि रशिया जो है बहुत बड़े दर्जे पर ऑयल और इन चीज़ों का एक्सपोर्टर है। अब उस पर पाबंदी लगी, उसने यूरोप की तरफ तो ये इन चीज़ों को बेचना बंद कर दिया। लेकिन पिछले एक साल में चाइना और इंडिया ने दुगनी मिकदार में जो है रशिया से तेल खरीदा, तो जिसकी बदौलत उनकी जो जीडीपी थी वो तकरीबन अगर इफेक्ट तो ज़रूर हुई है उनकी इकोनॉमी, लेकिन उतनी हुई नहीं जितनी वो इम्पेक्ट किया जा रहा था। ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो हो रहा है। अब इसी के चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम रशिया और चाइना रिलेशन की तरफ आते हैं। रशिया चाइना रिलेशन जो है, अब मैं अगर आपको थोड़ा हम चाइनीज़ की तरफ जाते हैं, चाइना जो है उसमें 1949 में रेवोल्यूशन आता है और इसके बाद और एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आता है और उस वक्त रशिया में ऑलरेडी सोशलिज्म है। तो शुरू में इनके दरमियान ताल्लुकात तो ठीक थे, लेकिन फिर उसके बाद सीनो सोवियत स्प्लिट हुआ और चाइना जो है वो रशिया की साइड पे, सॉरी चाइना जो है वो यूनाइटेड स्टेट की तरफ हो गया। कोल्ड वॉर के दौरान चाइना यूएस की साइड पे था। उसके बाद भी जब यूनियन यूनिपोलर बन गई उस वक्त में चाइना इतना बड़ा ग्लोबल सीन पर इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, लेकिन अब सिनेरियो बदल गया है। अब यूएस के बाद आप समझे कि इकोनॉमिकली भी और यानी दूसरा बड़ा जो सुपर पावर है उसके तौर पर चाइना उभर आ रहा है और वो हर जगह यूएस को चैलेंज कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मैदान में हो, जहाँ पर भी हो तो चाइना यूएस को टैकल कर रहा है। और ज़ाहिर है यूएस एक सुपर पावर है और चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर है, तो इनके दरमियान तो ताल्लुकात वैसे भी ठीक नहीं रह सकते, क्योंकि वो यूएस हमेशा कोशिश करेगा कि वो चाइना को कंटेन करे और अपनी बराबरी पर नहीं आने देगा। लेकिन खासकर ये कोविड-19 के बाद और इन चीज़ों के बाद ताल्लुकात में मज़ीद कशीदगी पैदा हुई है। तो इन रशिया यूक्रेन क्राइसिस में चाइना ने वो ज़ाहिर या ऑफिशियली कोई इनकी रशिया की हेल्प नहीं की है, लेकिन आप समझे कि एक अनऑफिशियल किस्म की या गैर रस्मी किस्म की मदद ज़रूर की है। एक तो उनसे बहुत ज़्यादा तेल खरीदा और इसके अलावा बाकी भी इनको यानी एक तरह से सपोर्ट दिया। अब रशिया और चाइना के ताल्लुकात, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि फॉरेन पॉलिसी के लिए बुनियाद क्या है, नेशनल इंटरेस्ट, तो इनका आपस में एक होना, एलाई बनना इनके दोनों के नेशनल इंटरेस्ट में है, क्योंकि दोनों का कॉमन एनिमी है यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज। लिहाजा अब वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब रिसेंटली चाइनीज सदर शी जिनपिंग ने, बल्कि कल परसों ही उसने क्रेमलिन का दौरा किया और आज से एक महीना पहले चाइना ने 12 पॉइंट्स का प्रपोजल दिया यूक्रेन वार को ख़त्म करके पीस प्रोसेस को शुरू करने का, और उसको रशिया ने एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ में पुतिन ने यह कहा कि वेस्ट इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और इस दौरे के दौरान शी जिनपिंग ने पुतिन को चाइना में आने की दावत भी दी है। तो ये हो सकता है कि मुस्तकबिल में इन दोनों के दरमियान ये ऑफिशियल एलाइज भी बन जाए। अनऑफिशियली तो ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आते जा रहे हैं।
یہ تو چائنا اور رشیا کی طرف بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ چائنا ریجن میں اپنا انفلوئنس پھیلا رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی سعودی عرب اور ایران کے درمیان چائنا نے ڈیل کروائی، ایک ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے۔ سعودی عرب اور ایران ان کے درمیان تعلقات بہت زیادہ کشیدہ تھے، اور سعودی عرب شروع سے ہی اب تک یو ایس کا الہی رہا ہے۔ اب ان کے درمیان تعلقات ٹھیک ہوئے، اور دونوں نے بیجنگ کی ثالثی میں یعنی ایز اے میڈیٹر، بیجنگ نے ایز اے میڈیٹر کردار ادا کیا، ان کے درمیان ڈیل کرائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے میں اب چائنا کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے۔ سری لنکا میں لاسٹ ایئر جو ہے وہ ڈیفالٹ تھے، بہت سویئر اکنامک کرائسس تھے، وہاں پر بھی چائنا نے لون دے کر، تو سری لنکا میں بھی چائنا کا بہت زیادہ انفلوئنس بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں تو اس کا انفلوئنس آلریڈی ہے، تو ریجن میں تقریباً چائنا ہر جگہ یو ایس کو شکست دیتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اب اگر ہم انڈیا کی طرف آئیں تو کولڈ وار کے دوران انڈیا جو ہے نان الائنمنٹ میں تھا، یعنی وہ نان الائنمنٹ پارٹی کا حصہ تھا، لیکن اس کے تعلقات کمپیریٹیولی رشیا سے زیادہ اچھے تھے۔ اب انڈیا پولیٹیکل سین میں ایک بڑے ایکٹر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ رشیا اور انڈیا اور چائنا میں ویسے بھی کنفلکٹ ہے، لیکن اب انڈیا جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف مزید زیادہ اب تک ان کا جھکاؤ ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس چاہتا ہے کہ انڈیا کو وہ سپورٹ کرے اس کو، اور انڈیا کے تھرو وہ چائنا کو یہاں پر کنٹین کرنا چاہتا ہے۔ لیکن کیا انڈیا کے مفاد میں زیادہ یہ ہے کہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف رہے، یا رشین جو ہے فارن منسٹر کی طرف سے چند عرصہ پہلے بات کی گئی کہ ہم رشیا، انڈیا اور چائنا ان کا ایک بلاک بنائیں گے؟ کیا یہ بلاک بن سکتا ہے؟ کیا انڈیا کا زیادہ فائدہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف ٹلٹ ہونے میں ہے، یا اس بلاک کا حصہ میں بننے میں ہے؟ چائنا کا فائدہ کہاں ہے، رشیا کا فائدہ کہاں ہے؟ اور اس کے علاوہ پاکستان انڈیا ریلیشنز، انڈیا میں چلتی ہوئی موجودہ خالصتان کرائسس کا اس پر امپیکٹ، پاکستان میں سویئر اکنامک اور پولیٹیکل کرائسس کا ان تعلقات پر امپیکٹ، سعودی عرب ایران کے درمیان تعلقات کا حالات پر امپیکٹ، یونائٹڈ اسٹیٹس میں چلتے ہوئے سویئر اکنامک کرائسس جو شروع ہوئے ہیں، یعنی جو سلیکان ویلی بینک کا ڈیفالٹ ہوا ہے، ساتھ ساتھ سگنیچر بینک کا ڈیفالٹ ہوا ہے، اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا گلوبل سین پر؟ اس کو ہم اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں دیکھیں گے، اور ان تمام چیزوں کو ہم سمرائز کریں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔